بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد محترم حضرات، میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے مذہب اسلام کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ اسلام دھرم کیا ہے، اسلام دھرم کن باتوں کی تعلیم دیتا ہے، اس کے بنیادی عقائد کیا ہیں، اس کے محاسن اور خوبیاں کیا ہیں، یہاں ایتی شارٹلی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دوستو، اسلام دھرم لاسٹ پروفیٹ یعنی آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی جانب سے اتارا ہوا ایک مکمل اور کامل دین ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر تمام کر دیا ہے، اور میں اس دین سے یعنی مذہب اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا ہوں۔ اگر کسی دین سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین پسندیدہ اور محبوب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ترین دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسی لیے مذہب اسلام کو اپنانا، مذہب اسلام کی تعلیمات کو اپنے زندگی کے اندر نافذ کرنا اور اس کے احکام کو ماننا دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی اس دین کو چھوڑ دے، اس مذہب کو قبول نہ کرے، کسی دوسرے دین، کسی دوسرے دھرم اور مذہب کو مانے، تو اللہ کے نزدیک وہ سکسیس نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو آدمی مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرے گا، کسی دوسرے دھرم کو اختیار کرے گا، وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ ریجیکٹ ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اگر کسی آدمی کو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ جو مذہب اسلام کو مانے گا، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کے محاسن و خوبیوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے گا، وہ آدمی کامیاب ہوگا، جنت میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ اور جو مذہب اسلام کو نہیں مانے گا، اس کو تسلیم نہیں کرے گا، رسول کی رسالت کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ جہنم کی ایندھن بنے گا، اور جو جہنم میں چلا جائے اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی یہ ہمیشگی زندگی نہیں ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا کے اندر آیا ہے اس کو مرنا ہے، ہمیشگی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اسی لیے اگر وہاں کوئی کامیاب ہو جاتا، وہاں جہنم سے بچا لیا جائے تو یہ اصل کامیابی ہے، اور یہ اصل کامیابی مذہب اسلام کو ماننے اور اس کو اختیار کرنے میں ہے۔ لہٰذا یہ اسلام دھرم کسی خاص خطے اور لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ دھرم غیر مسلم کے لیے ہے، بدھسٹ کے لیے ہے، جو سکھ مذہب کو مانتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ہے، یہود و نصارہ کے لیے بھی ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنی بھی انسانیت ہے، سارے کے سارے لوگوں کے لیے مذہب اسلام ہے، اور مذہب اسلام کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا ہے
تو وہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس تعلق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اہل النار۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا کوئی بھی شخص جو میرے بارے میں سنے، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو، اور اس کی موت اس حالت میں ہو جائے کہ میری رسالت کو نہ مانے، مجھے رسول تسلیم نہ کرے، مذہب اسلام کو ایکسیپٹ نہ کرے، اور اس کی موت حالت کفر میں ہو جائے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اسی لیے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا آدمی، اس کے لیے ضروری ہے کہ مذہب اسلام کو مانے، مذہب اسلام کی تعلیمات کو اپنائے، اور پھر اسی پر اس کی موت ہو، تب جا کے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، اسلام کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف کو سننے کے بعد مزید اس کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں واضح ہو جائے گی۔ تعریف یہ ہے الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ والبراءۃ من الشرک واہلہ۔ کیا مطلب؟ الاستسلام للہ بالتوحید، اللہ رب العالمین کے لیے اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، یعنی اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی نہ ٹھہرانا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص کے اندر تعلیم دی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کیا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کسی کی اولاد ہے، اور اللہ رب العالمین کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کے بارے میں، خالق اور رازق کے بارے میں یہ تصور کرے کہ ایک سے زائد ہے، تو وہ کافر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ رب العالمین کا بیٹا ہے، اس کی اولاد ہے، تو وہ کافر ہے۔ جیسا کہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، خاص کر کے نصارہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اور ان لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ خبر دی ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کہ ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین تین کا تیسرا ہے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ رب العالمین ایک ہے، تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کے ہم سر ہم پلہ اور ہم برابر کوئی نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، پھر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی ہے، تو ذرا بتائیں کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو سولی دیتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ آخر کیسے برداشت کر لیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود ہے، الہ ہے، تو ذرا بتائیں کہ کسی معبود کو کوئی کسی الہ کو کیا کوئی سولی دے سکتا ہے؟ یہ کیسا معبود ہے، کیسا خالق ہے کہ اپنے آپ کو سولی سے بچا نہیں سکا؟ کتنا تناقض ہے، کتنا ٹکراؤ ہے۔ یہی اس کے عقیدے کے باطل ہونے کی دلیل ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ قرآن کا تمام صلبوہ
ما قتلوه وما صلبوه، ان لوگوں نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی اس کو سولی دی، ولکن شبہ لهم، بلکہ حضرت عیسیٰ کے مشابہ کوئی شخص ہے جس کو ان لوگوں نے سولی دی ہے۔ حقیقت یہ ہے، لیکن چونکہ ان کے عقیدے کے اندر تناقض ہے، ٹکراؤ ہے، کیونکہ یہ عقیدہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی عقیدہ ہو تو اس میں کوئی ٹکراؤ، کوئی تناقض نہیں ہوگا۔ اسلام کی تعریف کرتے ہوئے مزید فرمایا وَالِانْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، یعنی جن باتوں کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے ان کو بجا لانا۔ اسلام نام ہے یہی چیز کا، اسلام نام ہے اپنے آپ کو اللہ کے فرمان کے سامنے سپرد کر دینے کا، جھکنے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ قال له رب اسلم، جب بھی حضرت ابراہیم کو اس کے رب نے کہا کہ آپ مطیع و فرما بردار ہو جاؤ، اسلام لے آؤ، اپنے آپ کو ہمارے حکم کے آگے سلنڈر کر دو، فوراً کہا اسلمت، ہم نے اپنے آپ کو اے اللہ تیرے سامنے سپرد کر دیا، میں نے اپنے احکام، میں نے اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو تیرے سامنے اور تیرے حوالے کر دیا، یعنی اپنی خواہشات کو تیرے حکم اور تیرے مرضی کے مطابق کر لیا۔ اسے کہتے ہیں اسلام۔ آگے فرمایا والبراءۃ من الشرک، شرک سے بیزاری اختیار کرنا، برات اظہار کرنا، شرک سے برات کا اظہار کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ کسی دوسروں کی بھی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی دوسروں کو خالق و مالک رازق تصور کرے، اس کی عبادت کرے، تو وہ مشرک ہے، وہ بھی اللہ کے نزدیک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے، شجر حجر کوئی بھی چیز ہو، پتھر ہو، وہ کبھی بھی خالق نہیں بن سکتا، وہ کبھی بھی عبادت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو خود پیدا نہیں کیا ہے، وہ دوسروں کو کیا پیدا کریں گے؟ اپنا وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، دوسروں کو نفع نقصان کیسے پہنچائیں گے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ انسان اور اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، کیا یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود پیدا ہو گئی ہے یا اس کا کوئی خالق ہے؟ اگر ان تمام چیزوں کے خالق آپ غور کریں گے تو آپ کو اللہ نظر آئے گا، یعنی ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے، اور جتنی بھی چیزیں جس کی لوگ عبادت بھی کرتے ہیں وہ چیز بھی دوسرے کے بنائے ہوئی چیزیں ہیں، دوسروں نے اس کو بنایا ہے، سنوارا ہے، خود اپنے آپ کا وہ خالق نہیں ہے تو دوسرے کا خالق کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جو بگڑی بنانے والا ہے، جو انسان کو مصیبتوں سے نجات دینے والا ہے، بیماریوں کو شفایابی میں تبدیل کرنے والا ہے، جو موت و حیات کے مالک ہے۔ ساری کی ساری خصوصیات اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ لہٰذا ابن کثیر رحمہ اللہ کے بقول الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ، جو ان تمام چیزوں کے خالق ہے، مالک ہے، وہی عبادت کے مستحق ہے۔ جب ان تمام چیزوں میں کوئی شریک نہیں تو پھر عبادت میں کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں، جن ارکان کو مانے بغیر کوئی مسلم نہیں ہو سکتا۔ شہادتین کا اقرار کرنا، اللہ کی گواہی دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کرنا، یہ اسلام کے اہم رکن ہے۔ ان چیزوں کو بھی ماننا ضروری ہے۔ مذہب اسلام کے محاسن خوبیاں بے شمار ہیں۔ چند باتوں کی طرف میں آپ کو رہنمائی کر دوں۔ مذہب اسلام کی خوبی یہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے، ان کی یہ تعلیم ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پرستش اور پوجا پاٹ مت کرو، ان کی عبادت کو چھوڑ دو، سچ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو،
امانت کا خاص پاس و لحاظ رکھو، صلہ رحمی کرو، رشتہ جوڑو، ناحق کسی کا خون مت بہاؤ، زنا مت کرو، دہشت گردی گنڈا گردی مت پھیلاؤ، کسی کو گالی گلوچ مت کرو، زنا کے قریب مت جاؤ، لغویات میں، فاحشات منکرات میں مبتلا نہ ہو، حسد، کینہ، بغض، نفرت، عداوت، دشمنی، ان تمام مذموم صفات سے بچے رہو، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی مت کرو۔ یہاں تک کہ مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کسی کے معبود کو برا بھلا بھی مت کہو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، ان کو برا بھلا مت کہو، گالی گلوچ مت کرو، اس کے نقص کو بیان مت کرو، کیونکہ جواباً وہ اللہ رب العالمین کو گالی گلوچ کرے گا۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ مذہب اسلام امن و شانتی کی تعلیم دیتا ہے، اتحاد کے ساتھ رہنے کی تعلیم دیتا ہے، لہٰذا جو ان کو اپناتا ہے، ان کے تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرتا ہے، وہ دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوگا۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو مذہب اسلام کو اپنانا چاہیے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔